بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. تعلیم 4 نتائج دیتی ہے: تخلیق، تربیت، اقتدار، ٹیکنالوجی. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن علم سے زیادہ وہ مقصد اہم ہے جس کے لیے علم حاصل کیا جا رہا ہے. دنیا کا ہر پیشہ بیسٹ ہے اگر آپ دی بیسٹ ہے. ناظرین، آج کی اس بیٹھک میں ہمارے ساتھ 2 ایسے مہمان تشریف فرمائے جو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن سے تعلق رکھتے ہیں، جو پیرنٹس کی نمائندگی کر رہے ہیں. میرے ساتھ تشریف فرمائے سب سے پہلے مہمان ہمارے تاجر ہیں اور پیرنٹس کی نمائندگی کر رہے ہیں. پیرنٹس ایکسچینج کمیٹی کے چیئرمین ہیں جناب محمد کاشف صابرانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاشف بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر. اچھا، ہمارے دوسرے مہمان ہیں استاد محترم ہیں اور نجی تعلیمی ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں. پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں جناب پرویز ہارون صاحب. السلام علیکم. کیسے پرویز صاحب؟ ٹھیک ہیں. کاشف بھائی، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ کووڈ-19 کے حوالے سے بچوں کی تعلیم پر اس وقت کتنا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، کووڈ-19 جو ہے یہ سمجھ لیں 2020 فروری مارچ سے جو پاکستان میں داخل ہوا، خصوصاً کراچی میں، اور کیس بڑھتے چلے گئے، تو اس کے بعد سے جو اسکول بند ہوئے تو بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے. اچھا، بچوں کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے بزنس بھی ڈسٹرب ہوا، جو جاب پہ ہوتے ہیں وہ بھی سارے ڈسٹرب ہوئے. پھر فیسوں پہ معاملات آیا کہ فیسیں جو ہے اس پہ ویو کی جائیں، جو ہماری طرف سے مطالبات تھے تو اس پہ فیسیں تو ویو کر دی گئیں 2 مہینے کی، لیکن اس کے جب ابھی دوبارہ اسکول کھلے آج سے 1-1.5 مہینے پہلے تو پھر فیسیں بڑھا دی گئیں 30 سے 40%. تو پھر ہمارے پاس کمپلینس آنا شروع ہو گئی. ابھی نئی کمپلین میرے پاس کرنٹلی یہ 4-5 روز سے کہ جو ٹیچرز وہاں جاب کرتی ہیں اسکولس میں. کاشف بھائی، اس کی طرف میں آؤں گا، آپ کو فیسوں کی طرف بھی آؤں گا، وہ سوال بھی میں آپ سے پوچھوں گا. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا اثر پڑا تعلیم کے حوالے سے؟ تعلیم کے اس سے بہت زیادہ اثر پڑا. جو آن لائن جو کلاسیں تقریباً اسکول جو دے رہے ہیں تو بچے ظاہر مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. وہ تعلیم نہیں لے پا رہی جو اسکول میں اگر جاتے تو تعلیم لے پاتے، کہ ان کی ایکٹیویٹیز بچوں کی ہوتی ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 20 to 30% جو تعلیم ان کو مل رہی، جو 100% جو اسکول میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں بہت فرق پڑا ہے. اچھا پرویز، یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے اوپر کیا اثر پڑا؟ دیکھیں، بڑی اچھی بات کی کاشف بھائی نے بھی اور سلیم بھائی. اصل میں آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر اگر آپ یونیسیف کی ویب سائٹ پر دیکھیں تقریباً 2.30 کروڑ بچہ پہلے ہی آؤٹ آف اسکول تھا، اور اس وقت بھی تقریباً، اور پاکستان 6ٹھے نمبر پر ہے پاپولیشن کے لحاظ سے دنیا کے اندر، اور 2 کروڑ جو 30 لاکھ بچہ ہمارا آؤٹ آف اسکول ہے، وہ تقریباً اس ایج گروپ کا جو ہماری ٹوٹل پاپولیشن ہے 5 سے 16 سال تک کی، اس کا 44% ہے. یعنی ایک طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا آدھا بچہ اسکول جاتا ہے، آدھا اسکول بچہ نہیں جاتا، اور اس کے بعد ہم نے اپنے پورے ہی بچے کو سمجھ لیں گھر بٹھا دیا ہے. اب عمران خان وزیر اعظم صاحب کی میں ابھی پچھلے دنوں تقریر سن رہا تھا کہ انہوں نے ہم چینل پہ کہا عوام سے مخاطب ہو کر کہ جناب ہم کرونا کی وجہ سے کاروبار بند نہیں کریں گے، اس لیے اس سے زندگی کا پہیہ چلتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کا پہیہ صرف کاروبار سے چلتا ہے؟ کیا یہ کاروبار خود بخود چلتے ہیں؟ کیا لاکھوں لوگ ان کاروبار سے وابستہ نہیں ہیں جو آتے ہیں، کام کرتے ہیں، دیگر جگہوں پر جاتے ہیں؟ اور اگر ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسہ جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، یا کسی کوچنگ سینٹر جاتا ہے، تو ہمارے بچے کو جب وہاں پڑھنے کے لیے داخل ہوگا تو کورونا اس پر حملہ کر دے گا، اور بقیہ کسی بھی شعبہ جات کے اندر اس پر کورونا حملہ نہیں کرے گا. رات آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، میں خود ایک شادی کی تقریب کے اندر تھا، وہاں آپ ہم سب جانتے ہیں کہ کم از کم 300 افراد کا الاؤ ہے کرنا. وہ 300 افراد جو شادی کی تقریب میں آ رہے ہیں، وہاں کس قسم کی SOPs فالو ہو رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، وہاں پر کورونا امپیکٹ نہیں کر رہا. مگر اگر کورونا حملہ کر رہا ہے تو تعلیمی اداروں کے اندر کر رہا ہے. تعلیم اگر شادی ہالز کھلے ہوئے ہیں، مالز کھلے ہوئے ہیں، مالز کیوں کھلے ہوئے ہیں کہ بھئی وہاں سے زندگی کا پہیہ چلے گا، شادی ہال زندگی کا پہیہ وہاں سے چلے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ کا کیا حال ہے کہ لوگ چھتوں کی بسوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر پبلک ٹرانسپورٹ بند نہیں کرنے کیونکہ زندگی کا پہیہ وہاں سے چلے گا. زندگی کا پہیہ اگر رکے گا تو صرف تعلیمی اداروں کے لیے رکے گا، باقی تمام وزیر اعظم، باقی تمام کے تمام شعبہ جات ہمارے کھلے میں. آپ لوگ کیا نمائندگی صحیح طریقے سے نہیں کر رہے؟ آپ کا میسج وہاں صحیح طریقے سے نہیں جا رہا، آپ کا پیغام صحیح طریقے سے نہیں جا رہا. لوگ جا کے وہاں اپنی بات کر رہے ہیں، جیسے تاجر برادری کی بات ہے، انہوں نے گرفتاریاں دی، سب کچھ کیا. تو کیا آپ کی نمائندگی میں کیا فقدان ہے؟ کیا ایسی چیز ہے کہ آپ کی بات کو نہیں فالو اپ کیا جا رہا؟ دیکھیں، میرا اپنا ذاتی خیال ہے سلیم بھائی، اس بات سے میں آپ سے ایگری بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب کاروبار بند کیا تو تنظیم، اور کاشف بھائی ہمارے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تاجر تنظیموں نے، آپ لوگوں کی تاجر تنظیموں نے احتجاج کیا، ہڑتال کی.
दीगर रोड पे निकले, हुकूमत ने घुटने टेक दिए। शादी हॉल व बैंक्वेट वालों ने एहतजाज किया, हुकूमत ने घुटने टेक दिए। शॉपिंग मॉल वालों ने एहतजाज किया, हुकूमत ने घुटने टेक दिए। सिर्फ और सिर्फ अगर इन्होंने बंद करा है, इनको अगर पतली गर्दन नजर आती है, सॉफ्ट टारगेट नजर आता है, तो वो सिर्फ तालीमी इदारे नजर आते हैं। इसके अलावा पूरा मुल्क खुला हुआ है सिवाय तालीमी इदारों के। काशिफ साहब, रानी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आप ये कहते हैं कि ये जो स्कूल, कभी कभी तो एक दो ऐसे लफ्ज़ भी मुझे सुनने को मिले थे बीच के अंदर, तो लेकिन वो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो स्कूल के हवाले से ये लोग बहुत फीसें ले रहे हैं, इस तरीके से जो हो रहा है कि कोविड-19 के हवाले से जो अगर देखा जाए तो पेरेंट्स भी बड़े परेशान हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद ये फीसें ले रहे हैं। इसके देखिए, फीसें जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया था और दीगर मामला भी हुए थे आला अफसरान के हवाले से, लेकिन इसमें कोई वेव नहीं हुआ। मतलब 2 महीने के कोई स्कूल जो वेव कर रहे हैं, मतलब जो अगर पेरेंट्स कहते हैं कि हमें इल्म है कानून का, तो वो वेव होते हैं। लेकिन इसके अलावा फिर हुआ तो ठीक है, वेव कर दिए, लेकिन अभी जो स्कूल खुले 1.5-2 महीने पहले, तो फिर उन्होंने 30 से 40% फीसें बढ़ा दी तकरीबन स्कूलों ने। अच्छा, फिर कुछ सुनवाई भी नहीं, इसमें कुछ मदरसे भी आ रहे हैं, उनकी भी मुझे कुछ कंप्लेंट्स आ रही है। जो कुछ मदरसे हैं, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, तो उन्होंने भी यही किया है कि कुछ फीसें कम कर दी पिछले माह में और फिर जो फीसें 30-30, 40-40% बढ़ा दी। तो आपको पता है जो कोरोना जो जाहिर बात है हुआ है, तो वो सभी डिस्टर्ब है। मतलब अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो भी डिस्टर्ब है, उनके फैक्ट्रीज हैं, अगर कोई मामला अगर मार्केट्स के हवाले से तो ताजे डिस्टर्ब है। तो जब इनकम नहीं होगी तो फिर इंसान क्या करेगा? 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी होती है, उसमें उसको किचन भी देखना है, उसको फीसें भी देखनी है, उसको और दीगर मामला भी देखने हैं, तो वो किस तरह सर्वाइव करेगा? क्या इमरान खान साहब अब ये नए पाकिस्तान में क्या खुदकुशियां करवाएंगे? कब बेहतरी आएगी? हमने तो उम्मीद लगाई हुई थी कि नया पाकिस्तान मतलब इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी, इनकी पूरा कैबिनेट, इनकी काबीना आएगी, तो यहाँ पे तरक्याती काम होंगे, यहाँ पे वो चीज होंगी जो पहले माजी में जो गलतियां मिस्टेक्स होती थी, वो तो कहते थे इमरान खान साहब कि मैं सब बेहतर करूंगा, आप लोगों को शिकायत नहीं मिलेगी, मैं रोजगार फराम करूंगा, मैं लोगों को जो है वो नौकरियां दिलवाऊंगा। तो ये सब क्या हुआ? लोग तो खुदकुशियां कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं, मैं मुतालबा करता हूं आपके तवज्जुह से कि ये सारी चीजें खत्म की जाएं। खुदारा जो महंगाई, आप देखें महंगाई, पहले हम ये कहते थे कि भाई ठीक है गरीब आदमी सब्जी पे गुजारा कर लेगा, आज सब्जी के रेट कहाँ हैं? तो गरीब आदमी क्या खाएगा, किस तरह गुजारा करेगा? कैसे कर रहे हैं आप लोग? इतनी फीसें बढ़ा रहे हैं, 40-40%। देखिए सलीम भाई, रानी साहब, क्या आप लोग भी इस कोविड-19 में कोई डिस्टर्ब हुए हैं या चल रहा माहौल? पहले तो ये आपकी ज्यादा फीसों के ऊपर मैं सलीम भाई एक बात कर दूं कि दुनिया भर के अंदर अगर आप देखें, अच्छी और मयारी तालीम सस्ती नहीं है, महंगी है। अगर आप अमेरिका को उठा ले, वो तकरीबन $1600 एक बच्चे के ऊपर खर्च कर रहा है सालाना, और पाकिस्तानी 1,86,000 हर महीने की एक बच्चे के ऊपर फी बनता है खर्चा। अगर आप यूके को उठा ले तो तकरीबन वो माहाना एक बच्चे के ऊपर $1,60,000 रुपए खर्च कर रहा है। अगर आप स्विट्जरलैंड को उठा ले तो वो $20,600 सालाना खर्च करता है, तकरीबन $2,74,000 एक बच्चे के ऊपर खर्चा हो रहा है। मगर ये एक अलग मैटर है कि वहां पर जो खर्चा है वो गवर्नमेंट और दीगर सोर्सेज वो इसको बेयर करते हैं बच्चे की तालीम के ऊपर। मगर एक बात तय है कि जो अच्छी और मयारी तालीम है वो सस्ती नहीं है, वो बहुत महंगी है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जी बहुत ज्यादा फीसिस हैं, एक बड़ा मैं देखता हूँ कि चैनल्स के ऊपर गुफ्तगू के दौरान कि जी एलिट स्कूल के पास, मैं ये आपसे सवाल ये करता हूँ कि कितनी फीस है उनकी? वो ले रहे हैं 20,000, 30,000, 40,000 रुपए फीसिस ले रहे हैं। वो फीस लेने के बाद वो जो तालीम का स्टैंडर्ड है, वो जो तालीम का मयार है, आप देखें कि इन स्कूलों से निकले हुए बच्चे जो जा रहे हैं आईवी लीग स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं, फॉर्च्यून 500 के इंस्टीट्यूट्स के अंदर जा रहे हैं, और वो कंपीट कर रहे हैं उन बच्चों के साथ अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, यूके के, जो बच्चे वहां पर जिनके ऊपर वहां की हुकूमतें 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये, मैं कहता हूं, अगर इन एलिट स्कूलों को आप हटा दें, यहां पर अगर हम इनको, ये हमारे लिए एक रहमत है, एक बाइस रहमत है, ये तमाम के तमाम इदारे, अगर ये स्कूल ना हो तो हमें अपने बच्चे को अमेरिका या यूके और आला तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजना पड़े तो एक बच्चे पर 4 से 5 लाख रुपए का खर्च होगा वहां रिहाइश समेत। तो ये तो 10 से 15 फीसिस लेकर 10 से 15% फीस ही बनती है उस अगर फीस को आप कंपेयर करें, लेकिन तिहाई और अच्छी और मयारी तालीम दे रहे हैं। अरे सलीम भाई, एक बात और साथ में मैं ऐड करता चलूं, आप और हम सब जानते हैं कि फीसिस का सलोट 1,000 से लेकर 50,000 तक है। बिल्कुल सही। उस 1,000 से लेकर 50,000 तक सैकड़ों सलोट्स हैं, स्पेक्ट्रम मौजूद है। जिस वालिदैन का, जिसका, मेरे अगर पढ़ाना चाहता हूं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल के अंदर, तो मैं अपनी गुंजाइश के लिहाज से एक सलोट लूंगा और उसके मुताबिक स्कूल चूज कर अपने बच्चे को तालीम हासिल दिलवाऊंगा। इसकी मिसाल आप सिर्फ यूं ही ले लें कि अगर मुझे एक पैंट खरीदनी है तो मैं बोल्टन मार्केट से खरीदूं, बोहरी बाजार से खरीदूं, तारिक रोड से खरीदूं, या किसी महंगे तरीन शॉपिंग मॉल से खरीदूं। एक महंगी 10,000 की पैंट किसी में बहुत बड़े शॉपिंग मॉल से खरीद कर बाहर निकलता हूं तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं उसी समझ लेंगे शॉप वाले को या उस जहां से मैंने शोरूम से जहां से वो पैंट खरीदी मैं गालियां बकूं कि जी इसने इतनी महंगी पैंट दी। ये मेरी अपनी चॉइस थी।
والدین کے پاس بھی میں کہتا ہوں ہماری سوسائٹی کے پاس بھی پرائیویٹ اسکول کی صورت کے اندر مختلف سلاٹ کے اندر بہت سی چوائسز ہیں, وہ اپنے بچے کو وہاں پڑھا سکتے ہیں. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم اسٹیٹس کو کا مسئلہ ہے, اسٹیٹس کو کا یہ مسئلہ ہے کہ میری گنجائش تو ہے 3,000 روپے فیس دے کر پڑھانے کی, میں سلیکٹ کر لیتا ہوں میری بہن کا بچہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے, میرے بھائی کا بچہ اس اسکول میں پڑھ رہا ہے, 10-15 ہزار روپے جہاں میری گنجائش سے زیادہ کے اسکول میں سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد اسی اسکول کو برا بھلا کہتا ہوں میں. اور کووڈ-19 دیکھیں, کوئی بھی دنیا کا کاروبار, سلیم بھائی اس بات کو میں کر رہا ہوں جو آپ سوال کر رہے ہیں, 7 مہینے تک اگر کسی بھی آپ شعبے کو بند کر دینا, 7 ماہ تک اس کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس سوال پہ آؤں گا. کاشف بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ لوگ صرف اور صرف اسی نجی اسی کی طرف بات کرتے ہیں, کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حکومت کوئی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی, حکومت کوئی وہ چیز نہیں کر رہی؟ کبھی اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی ان کی سپورٹ کے حوالے سے بولا ہے؟ ورنہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ فیس, یہ اسکول بند, یہ وہ ساری چیزیں, جبکہ یہ بھی متاثر ہے. کبھی ان کو بٹھا کے بھی آپ نے ان کے حوالے سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی؟ میری ڈسکس ہوتی رہتی ہے, طارق شاہ صاحب ہیں ان سے رابطے میں ہوں, حیدر صاحب ہیں ان سے رابطے میں ہوں, ہمارے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, ہم چینلز مختلف چینلز پہ بھی بیٹھتے ہیں, لائیو بیٹھتے ہیں الحمدللہ. ہماری بات ضرور ہوتی ہے. دیکھیں ہم بھی نہیں چاہتے کہ اسکول بند ہو, ہم نے ایسی کوئی پریس ریلیز نہیں نکالی. مجھے بڑا پریشر تھا کہ آپ پریس کانفرنس کریں پیرنٹس کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے, اور کیا آپ پریس کانفرنس کریں اور اسکول کی پابندی میں اسکول بند کروائیں. تو اس پہ ہم نے کوئی کمنٹس نہیں دی. ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں کہا گیا کہ کوئی کمنٹس نہ دیں, اس لیے کہ اسکول بند ہونا بھی غلط ہے. اصل میں بچوں کا نقصان ہے. ہم تو آپس میں لڑ لیں گے, جھگڑ لیں گے, بریک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے, لیکن جو بچوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا, ہمارا مستقبل ہے. تو اچھا, دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, ان کے بائلوز میں شامل ہے کہ 5% سے زیادہ اضافہ نہیں کر سکتے فیسوں میں. ان کے بائلوز میں 10% ایسا ہے کہ 10% ایسے والدین, ایسے بچے جو بغیر فیس کے آپ پڑھائیں گے. ایسا مجھے کوئی ایک اسکول آپ بتا دیں جو ویو ہو رہا ہو. بلکہ اسکول میں کوئی ریکویسٹ کرنے بھی جاتا ہے تو ان سے بدتمیزی بھی کی جاتی ہے. میں چند اسکول کی بات کر رہا ہوں, میں سب پہ کوئی ایلیگیشن نہیں لگا رہا ہے, میں اس پہ کوئی نکتہ چینی نہیں کر رہا, لیکن تقریباً اسکولوں میں یہ ہوتا ہے. دیکھیں اخلاق اچھا ہونا چاہیے. پیرنٹس اگر کوئی جاتے ہیں, اگر ٹوٹے ہوئے ہیں, کوئی پرابلم ہے, تو ہی آپ سے ریکویسٹ کریں. کسی کو شوق تو نہیں ہے کہ اسکول میں جا کے جو اپنی بے عزتی کروائیں. کم سے کم طریقے سے تو بات کریں. اپنا اخلاق تو کم از کم جو فیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ریسپشن پہ آپ بیٹھاتے ہیں, پرنسپل ہیں, جو آپ کا اور عملہ ہے, ان کو کم از کم یہ طریقہ تو سکھائے کہ پیرنٹس سے بات کس طرح کرنی ہے. یہ بڑے معاملات, ان کی بڑی شکایت آ رہی ہے. ایک اور شکایت آ رہی ہے کہ ٹیچرز کو بھی نکالا جا رہا ہے. جو 20 سال 25 سال پرانی ٹیچرز ہیں, ان کو سیلیاں نہیں دیں. وہ اگر سیلیاں مانگ رہی ہیں, بڑھانے کا بولی, تو ان کو فارغ کر رہے ہیں کہ آپ اسکول چھوڑ دیں. اچھا, یہ بات تو آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ نے فیس کیا ہوگا 2 اسکول, 4 اسکول, 6 اسکول, لیکن میں پرویز صاحب کے حوالے سے بھی کہوں گا. پرویز صاحب, کتنے اسکول آپ لوگ ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے کر رہے تھے اس کووڈ-19 میں؟ میں نے تو سنا ہے کافی آپ لوگوں نے بہت پیرنٹس کو بہت فیور دیے ہیں, بہت ساری چیزیں. دیکھیں یہ بات ایسا ہی ہے, حقیقت ہے سلیم بھائی کہ تقریباً تمام, میں کہتا ہوں تمام پرائیویٹ اسکولز نے کووڈ کے اندر جو اناؤنس ڈسکاؤنٹ تھا. ایک اور بھی اناؤنس والا سوال, جیسے وہ بیچ کے اندر 2 مہینے کے لیے حکومت نے کہا تھا کہ 20% ڈسکاؤنٹ, لیکن اس کے باوجود بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے اسکول بڑا فیور کر رہے ہیں. 20% 2 مہینے گزرنے کے بعد بھی حکومت نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ لے کے چلو, ڈسکاؤنٹ نہیں دے سکتے, لیکن اب بھی جو ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سارے دیکھیں 20% اناؤنس ڈسکاؤنٹ تھا, مگر اسکول نے 30% ڈسکاؤنٹ بھی دیا, 40% ڈسکاؤنٹ بھی دیا. جو جس طریقے سے کمپلینس جو جس آئے پیرنٹس جس طریقے سے لے کر آئے, اس کو کیس ٹو کیس ویری تھا, مگر ایسا نہیں ہے کہ اسکول نے ڈسکاؤنٹ نہیں دیا. تمام اسکول نے ڈسکاؤنٹ دیا. میں معذرت کے ساتھ پرویز صاحب نہیں, لیکن ایک بھی ایسا میں آپ کیس دکھا دیں یا 30% 40% دیا, گراؤنڈ پہ آ جائیں. میں طارق شاہ صاحب کو آفر دی تھی ایک چینل پہ لائیو بیٹھ کے, بڑا چینل تھا, اس پہ میں نے ان کو لائیو دی تھی آفر کہ آپ میرے ساتھ چلیں گراؤنڈ پہ, مجھے بتائیں کہ کہاں. بولے ٹھیک ہے ہم چلیں گے. اس کو بھی 1-1.5 سال گزر گیا, وہ نہیں چلے. لیکن معذرت کے ساتھ 20% بھی ایسا دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کس مد میں دے رہا ہوں. میں بہت معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اس سے میں بھی پیرنٹس ہوں, آپ بھی پیرنٹس ہیں, آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, لیکن آپ میرے ساتھ چلیں اسکول میں جہاں 30-40% دیا ہو. 20% بھی ایسا دیا. اچھا 20% دینے کے بعد یہ احسان کیا گیا کہ 20% آپ کو دیا, اس کے میں آپ کو بتا دوں نا, میں آپ میرے ساتھ چلے نا, میں آپ کو اپنی ٹیم اپنا کیمرہ لے کے چلے, میں آپ کو اسکول کی وزٹ کرواتا ہوں. 20% دیا, اس کے بعد 30% 40% بڑھا دیا گیا, وہ کور کر لیا انہوں نے. کتنے ایسے آپ نہیں دیکھیں سلیم بھائی, تھوڑی سی بات کر لیں کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو 30 کوئی بھی دیکھیں, اگر آپ اس کی اسکول کے شعبے کو لے لیں, یہ پہلے ہی بڑا پریشان ہے. یہاں 50% بچہ واپس ہی نہیں آیا ہے ہمارے پاس جو کووڈ کے بعد گیا ہے. کوئی بھی ادارہ ہو, آپ اپنے اس کے اندر دیکھ لیں کہ جس وقت آپ کے اوپر اگر حالات بزنس کے اندر تاجر برادری کے اوپر دیگر کاروبار میں آ جائیں, آپ بھی ڈسکاؤنٹ لگا دیتے ہیں کہ جی ڈسکاؤنٹ پر لے جائیں. اس وقت آپ اس کے ریٹس نہیں بڑھاتے. اسکولز کس طریقے سے فیسز بڑھا سکتے ہیں, یا آلریڈی بچہ نہیں آ رہا 50% ہے کہ وہ اس وقت فیسز بڑھا دیں. یہ تو پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ 30-40% کوئی اسکول فیس بڑھا دے.
آپ اپنا کیمرہ لینے چلے میں دکھاتا ہوں. اگر اس کو ڈینائی کر رہے ہیں تو ہم ایک ٹیم بناتے ہیں, میرے بھائی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کیمرے لے لیں ساتھ میں, آپ کو دکھاتا ہوں. بالکل چلنے کے اور یہ ہاں اچھا دوسری بات یہ کہ میری کو پسند نہیں ہوگی تو یہاں چلیں, یہ جہاں کہیں گے جہاں آپ کہیں گے وہاں چلیں. سلیم بھائی دیکھیں, اور دوسری بات جو 20% ڈسکاؤنٹ ہے, میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ لوگ چلیں, کیمرہ لیں, اپنی ٹیم لیں, اور میں آپ کو کتنے ہی اسکول, پہلے اسکول میں اپنے اسکول سے شروع کرتا ہوں, اور کتنے ہی ایسے اسکول وزٹ کروائیں گے جہاں 30 سے 40% 50% ہم نے بلکہ ایون ویو کر دی ہے بعض بچوں کی فیس جمع پر. ایسے کتنے اسکول دیکھیں جو بقول آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 سلیم بھائی آپ نے سارا کے سارا فوکس کہیں ایسا تو نہیں کیا کہ جو بڑے بڑے اسکول ہے اس کو ہی جیسے دیکھیں بڑے چھوٹے اسکول میں آپ کو بات ہوں, چھوٹے اسکول کی تو فیس ہی 800,000 سے اسٹارٹ ہوتی ہے, 1500 2,000 تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے, بندہ سروائیو کرے, ان پہ ہم نشاندہی کیوں کریں. وہ آپ یہ دیکھیں جیسے پرویز بھائی کہہ رہے ہیں اس بات کو, وہی پیرنٹس بھی 2,000 والے وہ تو اتنے زیادہ فیور کر رہے ہیں. سلیم بھائی ہم دیکھیں یہ ان کی بات میں مانتا ہوں, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی ساری بات ہے, جب سے کرونا دیکھیں ہر بندہ ڈسٹرب ہے, جب ہم کاروباری بندے ڈسٹرب ہیں تو اسکول بھی ڈسٹرب ہے اور سیکٹر بھی ڈسٹرب ہیں, ہم مانتے ہیں. لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ 4,000 سے اگر فیس اسٹارٹ ہو رہی ہو, 30,000 تک فیس ہو, اس میں اگر 20% ویو دیتے ہیں, 30% 40% میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں, آپ اپنی ٹیم لیجیے گا. میں اپنے اسکول نہیں بتا رہا, یہ جہاں لے جائیں گے وہاں وزٹ کریں گے, اور پھر اس کے بعد اگر سیکنڈ میں آپ یہ کہیں گے کہ اشرف آپ چلے کہاں کہہ رہے تھے, تو پھر وہاں چلے جائیں گے, یا جو آپ کی پسند ہو. لیکن چند اسکول نے دیا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ پرویز بھائی کہہ رہے ہوں ان کی نظر میں کچھ چند اسکول ہو, لیکن میں آل اوور کراچی سندھ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے جو 2 مہینے کے لیے چند اسکول ہے نہیں فلیٹ ہے, 30 to 40% کی بات ہو رہی ہے. وہ 30-40% بھی جو ڈیزرونگ پیرنٹس ہیں ان کو ایون 50% تک ڈسکاؤنٹ دیا اس کے اوپر. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے کتنے ایسے ادارے دیکھے ہوں گے جو تقریباً آپ دیکھیں سلیم بھائی بہت ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی جگہ پہ جاتا ہے اور وہ آپ کو فیور نہیں کر رہا ہوتا, تو آپ اس کو بولتے یار یہ ٹارگٹ بناؤں میں اس کو. ارے میں آپ کو زیادتی بتاؤں, میں زیادتی کہوں گا, 1 مہینے کی فیس اگر بیلنس ہوتی ہے نا, اس بچے کو رزلٹ نہیں دیا جاتا, اتنا پورا روم بھرا ہوتا ہے پرنسپل کا, اس میں ان کو ذلیل کیا جاتا ہے کہ آپ پہلے فیس تو پے کریں. ان کی آواز ایسی اونچی ہوتی ہے صاحب کو ملازم ہو. میں چند اسکول کی بات کر رہا ہوں پرویز بھائی, میں آپ کا بھائی ہوں, ایسا کچھ نہیں, لیکن جہاں جو چیز ہوگی میں بالکل آپ کو بریف کروں گا, آپ کو دکھاؤں گا. ہم سمپل ہو کے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں, آپ لوگ ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں, آپ لوگوں کو بھی سارا اندازہ ہے. ہمارا واحد پروفیشن ایسا ہے کہ جس میں 6 مہینے کے ڈیفالٹرز ہوتے ہیں, 5 مہینے کے ڈیفالٹرز ہوتے ہیں, اور ہماری کوئی ریکوری ٹیم نہیں ہوتی کہ وہ نہ ہم گھر پہ کوئی لیٹر دیتے ہیں نہ نوک کرتے ہیں. اچھا دیکھیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں ڈیفالٹر ہوتے ہیں, دیکھیں کسی کو شوق نہیں ہے, خدا نہ خاصہ. اچھا کچھ ایسے کیسز ہوں گے, میں بالکل ہی پیرنٹس کے میں نہیں کر رہا کہ کچھ شاید ایسے ہوں کہ نہ دے رہے ہوں, کچھ پرابلم ہو پیسے ہونے کے باوجود, لیکن دیکھیں 80 to 90% لوگ یہ چاہتے ہیں ہم دے دیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ اگر فیس پے نہیں کرتے, اسکول ریگولر تھے, میں نے چینلز پہ یہ پہلے ذکر بھی کیا کہ چھوٹا بچہ اس کو بولنا نہیں آتا, اس کو کلاس سے باہر سزا دیا تھی, کلاس کے باہر کھڑا کیا جاتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس نے جو ہے نا فیس نہیں بھری. ارے آپ پیرنٹس کو کال کریں, آپ ان سے اتنا چھوٹا بچہ ہے جو ابھی ہر چیز فالو کر رہا ہے, وہ کیا سیکھے گا, وہ کیا لے کے جائے گا میسج. یہ بالکل سلیم بھائی کی بات صحیح ہے کہ جناب ہوتا کیا ہے سلیم بھائی کہ اسکولز کے اندر ہم سب کیسز نہیں ہوتے, مگر ایک بڑی تعداد میں اس طریقے سے بعض پیرنٹس بہت اچھے ہیں, وقت پہ فیسز جمع کروا رہے ہوتے ہیں, بڑا اسکول کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں, کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, مگر اکثر کیسز میں جہاں یہ میٹر ہے وہاں یہ آتا ہے کہ ٹیلی فون بند ہیں, اسکول کا موبائل یا اسکول کا فون نمبر انہوں نے بلاک لسٹ کے اندر ڈال دیا ہے, اسکول کی کال اٹینڈ نہیں ہو رہی. ہمارے پاس میڈیم کیا رہ جاتا ہے, اگر 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد بھی بچے کو کہا جائے اور یہ بات بھی بری لگ جائے تو بڑی حیرت ہے کہ بیٹا والدین کو بھیج دینا, یا ڈائری میں کوئی نوٹ لکھوا دیا, یہ بھی والدین کو برا لگ جاتا ہے. اچھا میرا سوال ہے, پیرنٹس کی میٹنگ ایک ساتھ کیوں نہیں ہوتی اسکول میں؟ آپ نہیں ہوتی, آپ نہیں ایک ساتھ نہیں, مجھ سے الگ ملیں گے, ان سے الگ ملیں گے, آپ سے الگ ملیں گے, ایک ساتھ کیوں نہیں ملتے ہیں, آپ یہ وجہ بتائیں. ایک ساتھ ملیں گے تو ساری چیزیں کھلیں گی, سب ایک ہو جائیں گے. یہاں کوئی ڈر ہوتا ہے کہ یار ایک ساتھ اگر ہم بیٹھ گئے تو ساری چیز, میں نے ایک پوائنٹ کو ریز کیا, اس کو سب جو لبے کہیں گے تو یہ پرابلم ہو جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہے, اکثر اسکولوں کے اندر پی ٹی ایم کلاس وائز ہی ہوتی ہے, بچے آتے ہیں, سب ملاقات کرتے ہیں. اور کاشف بھائی آپ اور ہمیں کبھی پارٹی نہیں ہے, پارٹنرز ہیں. آپ کا اور ہمارا جو مسئلہ ہے وہ بچپن کا ہے کہ ہم نے بچے کو اچھی تعلیم دینی ہے, بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے. مسائل جب کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم اور آپ پارٹی بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت والدین کو اور اسکولز کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے. اور یہ ہمیں مل کر, میں تو خود کاشف بھائی سے بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں اس چیز کو وہ ختم کرنا آئے, اور ہم اور سب مل کر کام کریں گے, اسکولز بھی اور والدین بھی بچے کی بہتری. بڑی اچھی بات کی پرویز. اچھا دیکھیں مثال کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں فروری کے اندر, مارچ کے اندر اسکول بند کر دیے گئے, جبکہ ان کا ایک سسٹم تھا کہ ان میں پیپر ہونے والے ہوتے تھے, فیس کے حوالے سے پرابلم آ رہی تھی, اس پہ وہ سوال میں کرتا ہوں آپ سے. لیکن یہ کہ اگر جب بچے نکل گئے جیسے 5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے کا, تو اس حوالے سے مجھے اشارہ ہو رہا ہے یہاں بریک کا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد.